کہ غیر مقلدین ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل و عقائد وہی ہیں، یعنی ہمارے عقائد و مسائل وہی ہیں جو ائمۂ حرمین کے ہیں۔ ائمۂ حرمین جس طرح عمل کرتے ہیں یا جس طرح کے ان کے عقائد ہیں اس طرح کے ہی ہمارے ہیں، اور لوگوں کو اسی طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم مختصر طور پر چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جس سے اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ حرمین شریفین کے ائمہ کے عقائد و مسائل الگ ہیں اور غیر مقلدین کے الگ ہیں۔ اکرام، ایک بات جو یہ واضح ہے کہ حرمین کے اندر نماز تراویح 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے اور غیر مقلدین 8 رکعت پڑھتے ہیں اور 8 رکعت کو ہی سنت سمجھتے ہیں، اور صدیوں سے حرمین کے اندر تراویح نماز 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی اس سال 2022 میں یعنی 1443 کے اندر حرمین کے اندر با جماعت 10 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی گئی، اس پر بھی غیر مقلدین بڑے خوش ہوئے۔ لیکن یہاں تو غیر مقلدین کا یہاں بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ 10 رکعت تو غیر مقلدین کے نزدیک بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک 8 رکعت ہیں۔ حالانکہ وہاں حرمین کے اندر مجبوری کے تحت ایک وائرس کے مسئلے اور بیماری کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے 10 رکعت کی کہ چلو جماعت تراویح کی یہ تو ہوتی رہے، لیکن غیر مقلدین کا مسئلہ ان سے آج بھی الگ ہے، اور غیر مقلدین اس میں بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حرمین شریفین کے اندر تقریباً روزانہ بلکہ ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ اس میں فرق دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام حرم جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ زور سے سنائی نہیں دے رہی، دعائیں سنائی نہیں دے رہی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں غیر مقلدین کی نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین منا بحی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق ہے ائمہ حرم کی نماز جنازہ پڑھنے میں اور غیر مقلدین کی نماز جنازہ پڑھنے میں۔ حرمین کے امام جو جہرن نہیں پڑھ رہے، غیر مقلدین جہرن پڑھ رہے، اور غیر مقلدین دعاؤں کے وقت پیچھے سے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور غیر مقلدین ہاتھ بالکل سینے کے اوپر باندھتے ہیں، اور ائمہ حرمین آپ نے دیکھا کہ ناف کے اوپر تقریباً ہاتھ باندھتے ہیں، تو بہت فرق ہے۔ اور حرمین شریفین کے اندر جمعے کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین فقط 1 اذان کے قائل ہیں۔ اور حرمین شریفین کے اندر جمعے کے خطبے کے دوران خلفائے راشدین کا تذکرہ باعث فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن غیر مقلدین اس تذکرے سے محروم ہیں۔ اور حرمین شریفین کے اندر رمضان اور غیر رمضان کے اندر 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین غیر رمضان کے اندر 1 وتر کے قائل ہیں۔ حرمین شریفین کے ائمہ 1 مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں، جبکہ غیر مقلد 1 مجلس کی 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں۔ اور حرمین کے ائمہ کے نزدیک شوہر پر وہ بیوی وہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک حرام نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین کے ائمہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ حرمین شریفین کے ائمہ کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز کے طریقے کے اندر فرق ہے، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے۔ جس طرح مرد کر سجدہ دیتا ہے، یعنی اسی طرح عورت سجدہ دے، اور جس طرح مرد غیر مقلدین کے یعنی پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو عورت کو بھی اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ غیر مقلدین کی نماز یعنی مرد اور عورت کی نماز کے اندر ان کے ہاں فرق کوئی نہیں۔
حرمین شریفین کے ائمہ کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھاتے، بلکہ ننگے سر بازار میں بھی نہیں گھومتے، جبکہ غیر مقلدین غیر مقلدین ائمہ ننگے سر بھی نماز پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ حرمین شریفین کے ائمہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو واجب قرار نہیں دیتے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین کے ائمہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، جبکہ غیر مقلد تو غیر مقلدی ہیں، حالانکہ مقلد ہیں، ان کا تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن پھر بھی مقلد نہیں مانتے اپنے آپ کو۔ تو ناظرین کرام، یہ چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس سے وضاحت کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدین فقط دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں کہ ہماری جماعت بڑھ جائے، ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ بھئی ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں پرانے زمانے سے، حالانکہ اس طرح ہے نہیں۔ انگریز کے دور کے بعد یہ شروع ہوئے تو ظاہر ہے تھوڑے ہی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو امت چلی آ رہی ہے ان کی کثیر تعداد موجود ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے تو تھوڑے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایسے فتنوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔